لڑکی کا اپنے گھر میں عورتوں کی تراویح کی جماعت کروانا کیسے؟ بھیا سیدھی سی بات یہ ہے کہ خاتون کا امامت میں حق نہیں ہے اور عورتیں امامت نہیں کرائیں گی، یہ طے شدہ بات ہے۔ اس لیے ہمارے فقہاء کے نزدیک عورت کا جماعت کروانا مکروہ تحریمی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سخت ناپسند کرتے تھے کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ اس لیے یہ جتنی حنفی فقہ ہے نا آپ کو ملے گی، یہ 3 آدمیوں میں، ایک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ عبداللہ کی خاطر عمر رضی اللہ عنہ اپنے قول چھوڑ دیتے تھے، بناتے عبداللہ سے فتویٰ لو۔ تو ایک تو یہ تھی مدینہ منورہ کی فقہ جو ان حضرات میں آئی تھی، اور حنفی فقہ کے بانی مبانی جتنے بزرگ تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے، اور تھے یہ نخعی قبیلے کے بھی اور کوفہ کے بھی۔ اب ہوا یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کوفہ والوں کے نام اور فرمایا میں اپنی جان کی قربانی دے رہا ہوں، میری جان صدقے لگ جائے، میں عبداللہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بغیر کسی سے مشورہ کیے اپنی امت کو خلافت دیتا تو عبداللہ کو دے دیتا۔ خلفائے راشدین ان سے مسئلے پوچھتے تھے۔ یہ جملے عبداللہ کے ہی ہیں جو پچھلی مرتبہ عرض کیے تھے۔ سجدے میں سر رکھتے تھے اور کہتے تھے سبحانک لا رب غیرک، تو پاک ہے ہر عیب سے، تیرے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں، تیرے علاوہ میری ضروریات پوری کرنے والا کوئی نہیں، سبحانک لا الہ الا انت، اللہ تو پاک ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادھر بھیج دیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلافت میں ادھر تشریف لے گئے تھے۔ تو کوفہ میں شہر میں لوگوں نے دین سیدنا علی اور عبداللہ رضی اللہ عنہ سے لیا ہے۔ پھر آگے آگے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو یہ سب کے سب عورتوں کی امامت کو جائز نہیں قرار دیتے تھے۔ اب مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ اسی لیے قرآن کریم کے یاد کرنے کے لیے بچوں کو اور بچیوں کو، لڑکیوں کو زیادہ اپریشیٹ کسی نے نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہر مہینے وہ کچھ دن سنا ہی نہیں سکتی، پڑھ ہی نہیں سکتی، تو مشکل یہ پیش آ گئی کہ قرآن کریم کو وہ بھول جائیں گی اگر پڑھیں گی نہیں۔ تو اس کا حل صاحب فتح القدیر نے حنفی فقہا میں کیا۔ انہوں نے کہا ایک تو اہتمام سے خواتین کو نہ بلایا جائے۔ اب اس بچی نے قرآن سنانا ہے تو 10 جگہ فون ہو رہا ہے کہ آج آنا، میں قرآن شروع کر رہی ہوں اور ختم، بالکل نہیں۔ وہ فرماتے تھے اپنے گھر کی عورتوں کو کھڑا کر لے اور صف کے بیچ میں خود کھڑی ہو جائے، اور وہ جو عورتیں دائیں بائیں کھڑی ہیں ان میں کوئی حافظہ ہونی چاہیے تاکہ اس سے لقمہ دے سکے۔ اور اس پہ وہ کہتے تھے کہ آگے کھڑی نہیں ہوگی، درمیان میں کھڑی ہوگی، اور کوئی عورتوں کو بلانے کے لیے گھر گھر فون یہ وہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اس طرح اگر عورتیں آ جائیں گی تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اس کا قرآن محفوظ رکھا جا سکے، یہ نہیں ہے کہ وہ امامت کرا۔ ہمارے نزدیک یہی ایک صورت ہے۔